یہودیوں کو جواب دیا کہ مریم بتول ہے، مریم بتول ہے، پہلی بتول مریم۔ رسول اللہ نے کہا مریم کی طرح میری بیٹی بتول ہے، لیکن لفظ بڑھا دیا بتول عذرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا شوہر ہے، مریم اکیلی تھی۔ تمام نساء کی سردار قیامت تک لہرا رہی ہے۔ طاہرہ کہا، زہرا کہا، بتول کہا، طیبہ کہا، صدیقہ کہا، صادقہ کہا، مبارکہ کہا، شجرہ طیبہ، شجرہ باقیہ، کوثر، انہا لإحدى الكبر، یہ کبرا ہے، اللہ کی بڑی نشانی، اللہ کی بڑی نشانی کبرا۔ قرآن حدیث حصار کیے ہوئے۔ بطول کے معنی بتائے اور آپ کے لیے دعا۔ بطول کے معنی عربی میں یہ ہیں پیوند کاری۔ بطول کے معنی لغت میں سمجھائے گئے معنی، یعنی ایک درخت سوکھ رہا ہے، اس کی ایک شاخ کاٹی، کاٹ کے ایک ہرے بھرے درخت میں آم کے اس شاخ کو جوڑا، اس پہ مٹی لگائی اور اس کو باندھ دیا، اوپر سے کپڑا لگا کے دھاگے سے باندھ دیا۔ چند مہینوں میں وہ شاخ اس درخت سے جڑے گی اور اس سے غذا لے کر ہری بھری۔ اب درخت سوکھے یا نہ سوکھے، یہ شاخ پورا درخت بنا کر پھل دے گی، اور نیا جب پھل آئے گا تو پرانے پھل سے زیادہ میٹھا اور زیادہ تعداد میں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں قلم کاری۔ ختم ہو گئی بات، معنی سمجھ گئے؟ اب میں بتاتا ہوں، معنی آپ کے ذہن میں ہے، اب میں بتاتا ہوں۔ 1,24,000 برس درخت نے پورے کیے، چھتنار تھا، چھایا ہوا تھا، 1,00,000 برس سے پھل میں پھل دے رہا تھا۔ اچانک آخری نبی کے دور میں درخت جواب دے گیا، اب پھل نہیں آ رہے۔ درخت تو بڑا میٹھا تھا، اب پھل دے گا نہیں، اب پھل دے گا نہیں۔ درخت کس کا تھا؟ نبوت کا۔ نبوت کے درخت نے بتایا پھل نہیں آئیں گے۔ اللہ نے نبی سے کہا اس نبوت کے درخت میں امامت کی شاخ لگاؤ، ایک نیا دور بنے گا، 14 صدیوں تک، 14 نسلوں تک پھل آتا رہا، جب تک مہدی ہے نبوت کے درخت میں پھل آ رہا ہے۔ بس ایک چیز اور سن لو، دیکھیں شاخ لگانے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اگر کسی درخت سے شاخ کاٹی تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک گملے میں مٹی بھر کے وہ شاخ گملے میں لگا دیں تاکہ سوکھے نہ۔ جب وہ پانی لینے لگی شاخ، چونکہ کٹی ہے نا، الگ ہوئی ہے، تو جب وہ پانی لے لے گی تو ہری بھری ہو جائے گی۔ جب اطمینان ہو جائے گا قلم لگانے والے کو تو گملے سے وہ نکالے گا شاخ اور پھر درخت میں لگا دے گا، اب نیا درخت بن جائے گا اور پھل اس سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ چھتدار درخت تھا نبوت کا، پھل پہ پھل آ رہے تھے، آخر میں پورا ہو گیا درخت، پھل دینا چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا آخری نبی کو نبوت کے درخت میں امامت کی شاخ لگاؤ۔ اب جملہ آپ ہی سمجھیے گا، شاخ گملے میں لگتی ہے، اگر جڑیں بہت پھیلے تو گملہ ٹوٹ جاتا ہے، شاخ باہر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے امامت کی شاخ کعبے کے گملے میں لگائی، کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی، پہلے شاخ لے کر نبوت کے درخت